السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ جی بچوں، آج ہمارا چھٹا لیکچر ہے، ٹھیک ہے، اور آج میں آپ کو اردو افسانہ نگاری کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ یہ کوشچن آپ کو میں نے بتایا تھا، کوشچن نمبر 7، افسانہ نگاری پہ تبصرہ یا ڈرامہ نگاری پر تبصرہ۔ یہ کوشچن میں نے آپ کو کروا دیا ہے پہلے بھی، اور اس کی فوٹو اسٹیٹ میں آپ کو دے چکی ہوں، لیکن آج میں آپ کو تھوڑا سا اس کی ہیڈنگ کے بارے میں تفصیل سے بتا رہی ہوں۔ افسانہ نگاری زیادہ آسان ہے، تو آپ لوگ یہ یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ افسانہ نگاری کی ہیڈنگس آج میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہے افسانے کی تعریف، ٹھیک ہے۔ افسانے کی تعریف یعنی کہ افسانے کے لفظی معنی کیا ہے؟ مختصر کہانی یا من گھڑت بات کے ہیں، ٹھیک، من گھڑت بات کے ہیں۔ اردو کا موجود افسانہ دراصل داستان اور ناول کی ترقی یافتہ شکل ہے، صحیح ہے۔ یہ ایک نثری داستان ہے جس کے پڑھنے میں آدھے گھنٹے سے 2 گھنٹے کا وقت لگے۔ افسانہ اپنے اصطلاحی اور تکنیکی مفہوم میں غزل کے بعد اردو ادب کے سب سے مقبول صنف ہے، ٹھیک ہے۔ مختصر افسانے میں توجہ زندگی کے ایک محدود اور مخصوص گوشے پہ مرکوز ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہا ہے بچوں؟ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ غور سے دیکھیے، سمجھیے۔ اب ہے اردو افسانے کی ابتدا۔ اردو افسانہ نگاری کی ابتدا 20ویں صدی میں ہوئی۔ اردو زبان کا پہلا افسانہ انمول رتن منشی پریم چند نے 1905 میں لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اردو افسانے کے بانیوں میں 2 نام نظر آتے ہیں، ایک ہے منشی پریم چند، دوسرے سجاد حیدر یلدرم۔ بعض لوگ راشد الخیری اور سلطان حیدر جوش کو بھی افسانوں کے بانی میں شمار کرتے ہیں۔ اس صنف کی نثر کی موجودہ ادبی اور فنی روایت پر انگریزی افسانے کی گہری چھاپ نمایاں ہے۔ اب دیکھیں منشی پریم چند کا دور، ٹھیک ہے۔ منشی پریم چند کے دور میں کیا ہوا؟ پریم چند کا مشہور افسانہ انمول رتن جو 1905 میں شائع ہوا، نقادوں کی اکثریت پریم چند کو اردو کا پہلا افسانہ نگار تسلیم کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ منشی پریم چند نے سماج کے مثبت پہلو کو اجاگر کر کے معاشرے کو آزادی کی راہ دکھلائی۔ مقامی رنگ پیش کرنے میں منشی پریم چند نے حقیقت نگاری کا بڑا لحاظ رکھا ہے۔ ان کے فن کا نقطہ عروج ان کا افسانہ کفن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آتا ہے سجاد حیدر یلدرم کا دور۔ سجاد حیدر یلدرم کے دور میں سجاد حیدر یلدرم کو ترکی زبان اور ادب سے بڑی دلچسپی تھی۔ ان کے افسانوں میں ترکی کے بہت سے خیالات اور اسالیب نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ سجاد حیدر نے 1903 میں افسانہ نگاری کا آغاز ترکی زبان کے تراجم سے کیا۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ جو ہے خیالستان 1911 میں شائع ہوا۔ بعض نقادوں کو ان کا اردو کا پہلا افسانہ قرار دیتے ہیں۔ خارستان اور گلستان، صحبت ناجنس اور نکاح ثانی ان کے بہترین شاہکار افسانے ہیں، ٹھیک ہے۔ تراجم، پھر آتا ہے تراجم کا دور۔ 1930 میں اردو افسانے میں ایک بڑی تبدیلی رونما ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے تراجم کا دور مینس ترجمہ کرنے والا دور، ٹھیک ہے۔ بعض افسانہ نگاروں نے امریکی، روسی، چینی، عربی، فرانسیسی اور جاپانی زبانوں کے افسانوں کے اردو میں ترجمے کیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ان ممالک کی تہذیب و ثقافت کے روشن اور تاریک پہلوؤں سے واقفیت ملی۔ اس طرح افسانے کو حقیقت نگاری کا پیکر بنا دیا گیا، ٹھیک۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی یقیناً، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ دیکھتے ہیں، انگاری کی تحریک، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کو جب میں نے نوٹس دیے تھے تو آپ نے پڑھا ہوگا۔ انگاری کی تحریک کیا تھی؟ 1933 میں 10 افسانوں پر مشتمل ایک کتاب انگارے شائع ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسی تحریک تھی جو اس کتاب کے ذریعے جو ہے مشہور ہوئی۔ ان افسانوں میں مغرب کی فحاشی، عریانیت اور معاشرے کی مشرقی روایت کے خلاف کھلی بغاوت تھی۔ اس کتاب کے افسانوں پر ملک بھر میں احتجاج کیا گیا۔ اس تحریک نے جنم لیا جو انگاری کی تحریک کہلائی گئی۔ انگاری کے لکھنے والوں میں سجاد ظہیر، احمد علی، دین محمد تاثیر اور محمود الظفر وغیرہ شامل تھے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی بچوں؟ ترقی پسند تحریک اب آتی ہے۔ ترقی پسند تحریک کیا تھی؟ 1936 میں ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کی بنیاد پڑتی ہے۔ یہ تحریک سوشلزم سے متاثر تھی۔ اس تحریک سے متاثر افسانوں نے معاشرتی عدم مساوات کو افسانوں کا موضوع بنایا۔ اس تحریک سے متاثر افسانہ نگاروں میں سجاد ظہیر، ممتاز احمد مفتی، حاجہ مسرور، ختیجہ مستور، غلام باز، شوکت صدیقی، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ بعض افسانہ نگاروں نے حقیقت نگاری کی آڑ میں اپنے افسانوں میں عریانی اور فحاشی کو فروغ دینا شروع کیا۔ ان میں 2 مشہور نام عصمت چغتائی اور سعادت حسن منٹو کے ہیں، جی۔
اب آتا ہے افسانے کا عروج. ٹھیک ہے, افسانے کا عروج کا زمانہ 1935 سے 1947 تک کا زمانہ فنی لحاظ سے افسانوی ادب کے عروج کا دور ہے. اس زمانے کے افسانے نے ادب میں اسلوب اور فن کے نئے نئے تجربات کیے. نئے افسانوں نے انفرادیت اور رنگا رنگی کا ممتاز مقام حاصل کیا. یہ دور افسانے کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. افسانہ قیام پاکستان کے بعد, جب پاکستان قائم ہو گیا پھر افسانے کا کیا مقام رہا, یہ دیکھیے سنیے آپ لوگ. 1947 میں قیام پاکستان کے بعد خوفناک فسادات پھوٹ پڑے, جس کا اثر دوسری چیزوں کی طرف افسانہ نگاری پر بھی پڑا. فسادات کے حالات دو واقعات افسانوں کے موضوعات بننے لگے. تقسیم ہند کے ساتھ لوگوں کے مسائل میں بے پناہ اضافہ ہوا. افسانہ نگار میں ان مسائل کو افسانوں کا موضوع بنا کر منظر عام پر لایا گیا. ٹھیک ہے, یہاں تک بات آپ کے سمجھ میں آ گئی بچوں. ٹھیک ہے, ابھی میں نے آپ کو جو ہے افسانے کا جو ہے تعریف اور سب بتا دیا. اس کے علاوہ ایک اور ہیڈنگ ہے علامتی افسانہ نگاری. جب میں نے آپ کو انتظار حسین کا افسانہ پڑھایا تھا تو میں نے بتایا تھا علامتی افسانہ نگاری کیا ہوتی ہے. تو 1955 میں ترقی پسند طریقہ جب زوال شروع ہوا تو 1960 کے بعد آنے والے افسانہ نگاروں نے اپنا انداز تبدیل کرنا شروع کر دیا. افسانہ نگاروں نے اپنی بات کو دوسرے رنگ یا ظاہری چیز علامت میں عوام تک پہنچانے کی کوشش کی. اردو افسانے میں علامت نگاری کا آغاز انتظار حسین نے کیا. انتظار حسین کے علاوہ افسانوں میں علامت نگاری شامل کرنے والوں میں ممتاز مفتی, شفیق الرحمان, سعادت حسن منٹو, احمد ندیم قاسمی اور اشفاق احمد وغیرہ قابل ذکر ہیں. ٹھیک ہے, دور جدید کے افسانہ نگار. اب جب نیا دور آیا پاکستان بننے کے بعد, پھر جب مزید اس میں افسانہ نگار شامل ہوئے تو دور جدید کے افسانوں میں زندگی کے مسائل کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی اور اس کے فوائد بھی آشکار ہو رہے ہیں. نئے نئے تجربات اور مشاہدات کی جگہ دی جا رہی ہے. جدید افسانہ نگاروں میں آغا بابر, احسن فاروقی, نوید انجم, مسعود مفتی, نسیم دورانی, عرش صدیقی, یونس جاوید, مستنصر حسین تارڑ, بانو قدسیہ اور الطاف فاطمہ وغیرہ شامل ہیں. ٹھیک, اب آپ دیکھیے افسانہ نگاری کا مستقبل کیا ہوگا. مستقبل کیا ہے؟ اردو کی جدید افسانوں میں رچاؤ گہرائی پیدا ہو رہی ہے. مستقبل میں جدید افسانہ نگاروں سے امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں افسانہ نگاری کا مستقبل بہت زیادہ روشن نظر آ رہا ہے. اردو ادب کی دو اصناف غزل اور افسانوں کو کبھی زوال نہیں آئے گا انشاءاللہ. کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ افسانہ جو ہے وہ مختصر جو ہے کہانی ہے, اور مختصر کا آج کے انسان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ وہ لمبی چوڑی داستانوں میں, ناول اور اس میں اس کے ذریعے اپنے معلومات میں اضافہ کرے. تو افسانہ اس کے لیے بہترین چیز ہے. اچھا بچوں, ایک اور بات, یہ اردو افسانہ نگاری کا جو تبصرہ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے, اب اردو ڈرامہ نگاری میں نے دونوں آپ کو بنا کے کوشچن دیے ہیں. آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے چھٹیوں میں دونوں پڑھیے گا, کیونکہ دونوں میں سے جو ہے سوال آتا ہے. ایک آتا ہے اردو افسانہ نگاری کے فن پر تبصرہ, افسانہ نگاری پر تبصرہ, اور اردو ڈرامہ نگاری پر تبصرہ. اور کبھی کبھی ایسا آ جاتا ہے کہ اردو افسانہ نگاری پر تبصرہ یا کسی افسانہ نگار کے فن پر تبصرہ بتائیے. اور پھر دوسرا آتا ہے اردو ڈرامہ نگاری یا کسی ڈرامہ نگار کے فن پر تبصرہ بتائیں. تو یہ اس طرح سے کوشچن آتا ہے. تو بچوں دونوں صورت میں آپ کے پاس کوشچن موجود ہے, آپ کو سمجھا دیا گیا ہے, بس آپ کو تیاری کرنا ہے. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھا دیا ہے. اور اگر آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی ہے, سمجھ میں نہیں آتا, یا کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو گروپ میں کی صورت میں مجھ سے کر سکتے ہیں. یا کوئی چیز آپ سے ابھی بھی رہتی ہے کروانے میں, مجھے سلیبس میں رہ گئی ہو تو مجھے بتا دیجیے گا, تو میں وہ آپ کو سمجھا دوں گی. ٹھیک ہے, اب جو ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو کرنا یہ ہے کہ صرف آپ کو تیاری کرنی ہے. آپ کے پاس تمام چیزیں ہیں, ہمارا سلیبس تقریباً ختم ہو چکا ہے, اور جو ہے ریویژن کا وقت آئے گا. اب جب کالج کھلیں گے, جب دوبارہ سے تعلیمی سلسلہ شروع ہوگا تو ہم اپنا جو ہے سلیبس ریوائز کریں گے. تقریباً ہمارا سلیبس ختم ہو چکا ہے, اور میں نے آپ کو تمام کام, اقتباس کی تشریح ہو, یا سوال جواب ہو, یا فن پہ تبصرہ ہو, یا اشعار کی تشریح ہو, یا مرکزی خیال ہو, خلاصے ہو, کچھ بھی ہو, میں نے آپ کو تمام چیزیں میں آپ کو کروا چکی ہوں. بچوں آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے اس کی تیاری کیجیے گا, تاکہ جلد از جلد آپ کا سلیبس جو ہے مکمل ہو جائے اور آپ کی اردو کی تیاری بہت اچھی ہو جائے.
ٹھیک ہے. آپ کی تیاری اچھی ہو جائے گی تو آپ کا پیپر بھی اچھا ہو جائے گا. کچھ بھائی نہیں کہ پیپر کس طرح کا ہے اور کس نوعیت کا ہے, ہمیں اپنی تیاری پوری کرنی ہے. لہٰذا آپ نے اپنے جو ہے سبجیکٹ پہ فوکس کرنا ہے. اور ابھی بھی میرے پاس بہت کم بچوں کے اسائنمنٹ آئے ہیں جنہوں نے اسائنمنٹ سبمٹ کرائے ہیں. خاص طور پہ سیکنڈ ایئر سی میں سے مجھے کسی کا بھی اسائنمنٹ نہیں ملا ہے. سیکنڈ ایئر بی میں اور اے میں صرف 2 بچوں کا ملا ہے. لہذا سب لوگ جو ہے چھٹیاں ہیں, سردیاں ہیں, اپنے گھروں میں بیٹھ کر کام کریں اور کام کمپلیٹ کریں تاکہ ایگزام کے دوران آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو کہ آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی چیزیں نہیں ہیں جسے آپ یاد کریں اور پیپر دیں. تو آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے. آرام سے بیٹھ کے گھر میں تیاری کریں. جب تک آپ لوگ خود پڑھیں گے نہیں, خود سمجھیں گے نہیں, آپ کا پیپر اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس پہ فوکس کیجئے بس. اور میں بس اجازت دیجیے. اللہ حافظ.